پڑھا جائے گا۔ تو قرآن پاک اترا کن پر؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اترا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اترا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکھا اس کو صحابہ کرام نے، لیکن اس کو ایک کتاب کی شکل میں لانے کا جو پرپوزل تھا، آپ نے کبھی غور کیا یہ سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر صدیق کو خلافت دی، وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کی خدمت میں یہ کام کہ قرآن پاک جو مختلف رائٹنگز میں ہے، مختلف تحریروں میں ہے، اس کو کمپوز کیا جائے ایک کتاب کی شکل میں، یہ خیال آیا تو اسی کارکن حضرت عمر کو، جن کو خدا سے حضور نے مانگا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کارکن پر ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اپنی جگہ، ان کا علم اپنی جگہ، لیکن یہ تجویز کہ قرآن پاک اس کو کس طرح کرنا چاہیے۔ قرآن پاک was divided in different writings and all کاتبین وحی had put these writings in different forms and different copies and different registers and different writings. But Hazrat Umer radiallahu ta'ala suggested that all these writings should be put and composed in form of a book. کہ ایک کتاب، اب آپ قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم پڑھو تو قرآن کریم کا چرچا تب ہے ایک کتاب کے طور پر۔ تو یہ سب سے پہلے کیا کس نے؟ تجویز کس کے ذہن میں آئی؟ حضرت عمر کے ذہن میں۔ قبول کس نے کی؟ ابوبکر صدیق نے۔ اور قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لانے کے لیے قیادت کس نے کی؟ زید بن ثابت نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے اول درجے میں تھے۔